اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ قال الامام علی بن الحسین صلوات اللہ علیہ اللہم وفر بلطفک نیتی۔ کہتے ہیں ایک منتظر شخص کی زندگی، ایک امام زمان علیہ السلام کے سرباز کی زندگی جو ہے اس کا آغاز اس کی نیت سے ہے۔ ایک اہم چیز جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے وہ ہماری نیت ہے۔ نیت کیا ہے؟ یعنی اپنے رب سے گفتگو، جس کو صرف خدا ہی سن رہا ہے، کوئی اور شاید نہ سنے، لیکن اللہ کو یہ اتنی پسند ہے کہ پروردگار نے اعمال کا معیار جو ہے وہ نیت قرار دے دی۔ بس اوقات ہم بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن ایک اچھی نیت چونکہ اس میں نہیں کر پاتے، وہ اعمال جو ہیں وہ اپنی اہمیت جو ہیں وہ کھو دیتے ہیں۔ بس اوقات ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، شاید ہم اس عمل کو اتنا اہم بھی نہ سمجھیں، لیکن چونکہ اس کے اندر نیت بہت اچھی ہوتی ہے، وہی عمل ممکن ہے ایک شخص کی جو ہے وہ پوری قبر اور برزخ کے لیے کافی ہو، صرف اس نیت کی وجہ سے۔ چونکہ ہم سب طالب علم ہیں اور ہمارا تعلق جو ہے وہ سلک علماء سے ہے، میں ایک عالم دین کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نیت جو ہے وہ کہاں کہاں تک اثر رکھتی ہے۔ یہ جو ہے نقل جو ہوا ہے بہت بڑی شخصیت حضرت آیت اللہ عراقی، بہت بڑے مرجع جن کی 100 سال سے زیادہ عمر مبارک، امام خمینی رحمۃ اللہ کے بعد یعنی سب سے بڑے مرجع وہ تھے، اور وہ صرف ایک مرجع نہیں تھے، بہت بڑے عارف، بہت بڑی اخلاقی شخصیت، یعنی ان کی تعریف جو ہے وہ انسان کر ہی نہیں سکتا، بے پناہ ان کے اندر خوبیاں، بے پناہ فضائل۔ البتہ میں نے براہ راست ان کی زیارت نہیں کی لیکن اپنے اساتذہ سے بہت زیادہ ذکر سنا ہے ان کا۔ ایک ہمارے استاد جو ہیں وہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم ان کی خدمت میں بیٹھے تھے تو ویسے ہی گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک واقعہ اپنے زمانہ نجف کا سنایا کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے شاید انہوں نے دیکھا یا انہوں نے سنا، کہتے ہیں کہ جناب اخند خراسانی کا زمانہ تھا، صاحب کفایہ، بہت بڑے عالم ہیں، تمام علماء طلباء جانتے ہیں اخند خراسانی کتنی بڑی شخصیت ہے۔ ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا مرزا عبداللہ گل پیغانی، اور کہتے ہیں کہ یہ 45 سال کی عمر میں ہی تقریباً جو ہے یہ فوت ہو گئے تھے، لیکن یہ بہت ہی عظیم المرتبت شاگرد، یعنی آغا اخند کے شاگرد جب بیٹھتے تھے ان کے سامنے، ان میں بڑے بڑے فقہا مجتہدین، بعض ہمارے لوگ نقل کرتے ہیں 400 سے زیادہ فقی بیٹھتے تھے آغا کے درس میں جب وہ درس سے خارج دیتے تھے، لیکن ان کے اندر کچھ شاگرد ایسے تھے جن کا بہت زیادہ احترام رکھتے تھے استاد۔ ان میں سے ایک یہ مرزا عبداللہ گل پیغانی تھے۔ کیوں؟ بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ محنتی، پڑھائی میں، دقت میں، اور اپنی ظاہری پاکیزگی میں، شرافت میں استاد جو ہے اس کی توجہ بہت زیادہ تھی۔ کہتے ہیں جب مرزا عبداللہ گل پیغانی کوئی اعتراض کرتے تھے، کوئی سوال کرتے تھے، تو خود استاد باقیوں کو کہتے تھے خاموش ہو جائیں، ہمارے ایک فاضل، ایک عالم شاگرد، یعنی استاد خود مشتاق ہوتے تھے ان کی بات سننے کے لیے۔ تو یہ واقعہ جو ہے جناب مرزا عبداللہ گل پیغانی کا، کہتے ہیں وہ 45 سال کی عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے، اور ان کے عالم برزخ کے بارے میں کچھ علماء، کچھ عرفاء نے جو ہے وہ خبر دی، یعنی ان کی اب ملاقات ہوئی یا خواب میں یا مکاشفہ ہوا، میں صرف اس چیز کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ ان پر کیا گزری۔ اب چونکہ ہم خود بھی اہل علم ہیں، طالب علم ہیں، تو اس عنوان سے جو ہے یہ آج میرے ذہن میں تھا کہ اگر ہم کوئی کام شروع کریں تو سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ تو میں اب نیت سے ہی شروع کرنے والا ہوں، لیکن ایک واقعے سے آپ احباب کی جو ہے وہ توجہ دلاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کسی کو انہوں نے آ کے خواب میں بتایا یا مکاشفہ ہوا۔ مرزا عبداللہ گل پیغانی کہتے ہیں کہ جب میں دنیا سے گیا
اور جب مجھے جو ہے وہ انہوں نے دفن کیا، اسی وقت سوال و جواب جو ہے شروع ہو گیا۔ میں یہاں ایک اشارہ کروں گا امیر المومنین کی روایت کی طرف، یہ ہم سب کے لیے اور جتنے بھی سننے والے ہیں سب کے لیے قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو ملک آتے ہیں قبر میں، ابھی جو جنازہ لے کر آئے ہیں وہ قبرستان سے نہیں نکلے ہوتے، یعنی جو دفن کرنے والے ہیں ابھی وہ قبرستان میں ہوتے ہیں، دو ملک آ جاتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر پاؤں کی آوازیں، چلنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ امیر المومنین کے فرماتے ہیں تشیع کرنے والوں کے پاؤں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور دو ملک آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سب جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک تلقین جو ہے وہ دفن کرنے کے بعد بھی، ایک تو دفن کے وقت تلقین پڑھی جاتی ہے، ایک دفن کے بعد۔ وہ جو دفن کے بعد تلقین کیوں پڑھی جاتی ہے؟ چونکہ اسی وقت وہ سوال و جواب والی کیفیت شروع ہو چکی ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دفن کے بعد بھی تلقین پڑھیں۔ اور بالخصوص ایک اور بھی حکم ہے، آج کل اس کی رعایت نہیں ہو رہی، لوگوں کو بڑی جلدی ہے، دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے، ساری چیزیں جلدی جلدی۔ حکم یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد کچھ دیر وہاں ٹھہرا جائے، جلدی نہ کریں نکلنے کے لیے، چونکہ وہ ہستی جو ابھی دنیا سے گئی ہے بہت بڑا واقعہ ہے، وہ جو ہے اسے ضرورت ہے ابھی آپ لوگوں کے وہاں حضور کی، وہاں قبرستان میں موجود ہونے کی۔ اب آپ دیکھیں ابھی ایام فاطمیہ گزرے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک وصیت جو امام علی علیہ السلام کو تھی، وہ کیا تھی؟ وہ وصیت آپ جانتے ہیں کہ فرماتی ہیں کہ اے علی، میرے دفن ہونے کے بعد میری قبر پر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا اور ٹھہرنا۔ اور اس کے بعد ان کا جملہ ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَحْتَاجُ الْمَيِّتُ فِيهَا إِلَىٰ أُنْسِ الْأَحْيَاءِ، کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں میت کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان سے انس کی ضرورت ہوتی ہے، کہ وہ وہاں ٹھہریں، اپنی محبت کا اس دفن ہونے والے شخص سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اس کی خاطر ٹھہریں، چونکہ میت ایک نئے جہان میں داخل ہو رہی ہے، اس دنیا سے ہر چیز سے اس کا تعلق ٹوٹ رہا ہے، ایک بالآخر ایک وحشت والا ماحول ہوتا ہے، تو اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ حتیٰ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہستی بھی امیر المومنین سے یہ خواہش فرما رہی تھی کہ آپ وہاں ٹھہریں اور میرے لیے قرآن کی تلاوت کریں، چونکہ مجھے آپ کی انس کی، آپ کی توجہ کی، آپ کی محبت کی بالآخر ضرورت ہوگی اس وقت۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد فوراً نہ نکلیں، کچھ دیر ٹھہر جائیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں ٹھہریں، قرآن پڑھیں، تلقین پڑھیں۔ تو جناب عبداللہ گل پیغانی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 2 ملک آ گئے، 2 فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کیا لے کے آئے ہو؟ اب چونکہ یہ عالم تھا، اب عالم کیا لے کے آتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے علم دین حاصل کیا اور میرے اتنے شاگرد، چونکہ خود استاد بھی تھے، استاد حوزہ تھے، میری اتنی کتابیں۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں کے پیچھے تو تم نے اپنا نام لکھا ہوا تھا، یہ تو اللہ کے لیے نہیں تھی، یہ تو تمہاری شہرت کے لیے تھی۔ شاگردوں میں بھی یہی مسئلہ ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں مشہور ہوں، میرا ذکر کرنے والے زیادہ ہوں، لہذا وہاں خالص نیت ہمیں نہیں مل رہی، اور کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا میں عزاداری، میں نے صبح ہے آل محمد کے ذکر میں، ان کے مصائب میں نے ان کی مجالس بپا کی۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک عام آدمی بھی یہی کرتا ہے، آپ عالم دین تھے، آپ سے توقع زیادہ ہے، یہ تو دوسرے لوگ بھی عزاداری تو دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں نا، جو عالم نہیں ہے، جو روحانی نہیں ہے، وہ بھی عزاداری کے کام کر رہے ہیں بڑے زور و شور سے، حتیٰ ہم علماء سے زیادہ وہ۔ اس نے کہا اچھا میں اپنی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، اپنے واجبات ادا کرتا رہا۔ انہوں نے کہا یہ تو تم پر فرض تھا، یہ تو ہر آدمی پر، تم جو ایک فقیہ ہو، ایک عالم ہو، تم سے توقع زیادہ ہے، کوئی اور چیز بتاؤ۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، پھر میرے پاس کچھ رہ بھی، جس طرح آپ لوگ سوال جواب کر رہے ہیں تو اب تو کوئی چیز رہ ہی نہیں کہ میں کیا پیش کروں۔ انہوں نے کہا چلیں ہم آپ کے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں۔ اعمال نامے میں دیکھا، اس میں انہوں نے کہا ہاں ایک گوہر ہمیں مل گیا ہے کہ جو تیری ساری برزخ کے لیے کافی ہے، باقی حالہ روز محشر
وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ خدا اور آپ جانے۔ ایک ہمیں گوہر مل گیا ہے کہ جس کی قیمت اتنی ہے کہ جب تک قیامت نہیں آتی تیری قبر جو ہے وہ جنت ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا وہ کون سا گوہر ہے، پیچھے کچھ چیز آپ نے چھوڑی تو ہے نہیں؟ انہوں نے کہا ہے، شاید تو آپ کو یاد نہیں آ رہا۔ پھر انہوں نے اسے یاد دلایا کہ ایک دفعہ جب آپ زندہ تھے، آپ رات کو آپ کے گھر میں آپ کے شہر سے کچھ مہمان آئے اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی ظاہر ہے ایک طالب علم کی زندگی جو ہے، اور آپ پریشان ہوئے تھوڑا سا کہ مہمان آئے اور وہ بھی ایک دم بغیر بتائے آ گئے، اور گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی کوئی مناسب انتظام۔ تو آپ گھر سے نکلے کہ چلیں میں کہیں سے کوئی چیزیں لوں، کوئی جیسے آدمی کوئی پھل فروٹ لوں، کوئی سبزی، کوئی گوشت، کوئی روٹی، اور ظاہر پیسے بھی نہیں تھے، چلو کہیں سے کوئی قرض لوں۔ اس نیت سے آپ نکلے، اور شام کا رات کا ٹائم تھا، اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے کی باتیں جب بجلی وغیرہ کا بھی اہتمام نہیں تھا۔ تو جناب عبداللہ جو ہیں وہ نکلے، اور ان کے پاؤں کو، رات تاریکی تھی نا، نجف کی گلیاں تاریک تھیں، ٹھوکر لگی اور گر پڑے، اور جب گرے ہیں تو پاؤں زخمی ہو گیا اور خود بھی ظاہر خاک آلودہ ہو گئے۔ اسی وقت انہوں نے ایک شکوہ کیا کہ یا اللہ یہ میری حالت ہے، میں استاد ہوں حوضے کا اور نجف میں ہوں اتنی پاک جگہ پہ، لیکن میرے گھر میں 4 مہمان آئے اور میرے پاس کچھ بھی، اور آج میں نجف کی گلیاں چھان رہا ہوں۔ آیا یہ میری حالت ہونی چاہیے؟ اتنا پڑھنے عالم بننے کے بعد یہ کچھ مجھے ملنا چاہیے، میری یہ زندگی ہونی چاہیے؟ کیسے انسان شکوہ کرتا؟ یہ پہلے شکوہ کیا اور اس کے بعد پھر فوراً، اب یہ اندر کی گفتگو ہے، انسان کے اندر کی گفتگو بڑی اہم ہوتی ہے۔ اللہ کی، اور کوئی سنے نہ سنے، اللہ کی توجہ ہوتی ہے، عالم ملکوت ملائکہ کی توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کا اندر کا جہان باہر کے جہان سے زیادہ وسیع ہے، اس پر زیادہ توجہ کرے۔ ہم اس پر یا توجہ نہیں کرتے یا اسے خراب کیے رکھتے ہیں، نہیں، وہ سب سے اہم ہے۔ اندر ہے جو باہر کو خوبصورت بناتا ہے۔ بہت سارے لوگ ظاہراً خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن کیوں ان کی طرف انسان جذب ہوتا ہے، کیوں وہ کشش رکھتے ہیں؟ ان کا اندر بہت پاک ہوتا ہے۔ کہتے اب یہ میری اندر گفتگو ہو رہی تھی کہ یا اللہ یہ کیا ہے، شکوہ کیا۔ پھر ایک دم میں نے کہا نہیں، یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، آخر یہ مہمان ہیں امیر المومنین کے، یہ زائر ہیں، اور زائر جب بھی آئے مہمان بن کے تو اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ، خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے گھر میں زائرین امیر المومنین کو بعنوان مہمان بھیجا۔ بس یہی الحمدللہ جو کہا اور شکر کیا، اور یہ جو نیت کی کہ میں جو بھی ہوگا ان کی خدمت کروں گا، اس نیت سے اٹھے۔ اب وہ ایک مسئلہ بات کا ہے کہ ان کو کس طرح ملا نہ ملا، اور وہ ملائکہ نے کہا وہی جو تو نے نیت خیر کی تھی اور الحمدللہ کہا تھا، یہی کافی ہے تیری برزخ کے لیے، تیری قبر کے لیے۔ آغایون، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ نہ سوچا کریں کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کریں، جو کام بھی کریں خالصتاً للہ کریں، بس جو کام بھی کریں۔ اس لیے کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے جو سرباز ہیں، وہ جو 313 ناصر ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ سوچا کریں کہ وہ پتہ نہیں کچھ دنیا کے بڑے بڑے رہبر ہوں گے، بڑی شخصیات ہوں گے، بلکہ ان کے بارے میں جو تعبیر ہوئی ہے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی، وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ مجہول ہیں فی الارض، زمین پر ان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن معروف ہیں فی السماء، آسمان میں ملائکہ انہیں جانتے ہیں، خدا انہیں جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں ناشناس ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن وہ کام اتنے اچھے انداز سے اور اتنی پاک نیت سے وہ کر رہے ہوں گے کہ خدا انہیں مہدی کے ناصر کے طور پر انتخاب کرے گا، اور وہ کسی کی نگاہ میں ہو نہ ہو، امام زمان کی نگاہ میں بھی ہیں اور ان کی دعا میں بھی۔ اس لیے ہماری حدیث کہتے ہیں آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، چاہے ایک سبزی فروش سبزی بیچ رہا ہے، چاہے ایک طالب علم درس پڑھ رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے کرے خالصتاً اور قربتاً اللہ۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کے واقعات پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے میں بچپن میں نے رجب علی خیاط، وہ جو مشہور ایک عرفانی شخصیت ہے جناب رجب علی جن کا ذکر آتا ہے، ہیں تو وہ ایک عام آدمی تھے، لیکن ان سے بڑے بڑے علماء فقہاء نے استفادہ کیا۔
تو اس کا مطلب ہے خدا کے جو اولیاء ہیں وہ مختلف یعنی شعبوں میں، وہ لازمی نہیں ہے کہ انسان عالم ہو تو ولی بنتا ہے. وہ ایک درزی تھا لیکن اس نے اپنی پاکیزگی پہ کام کیا، اتنا بڑا ولی کہ علماء اور فقہا نے اس سے استفادہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ عالم دین جو ہیں وہ اپنی قبا سلوانے کے لیے گئے اس کے پاس. وہ کہتے ہیں میں بھی ابھی اوائل طلبگی تھا، یعنی ابھی چند سال ہوئے تھے حوزے میں. تو میں آغا رجب علی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں سلوا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں عالم دین ہوں. اچھا کیا بننا ہے آپ نے؟ عالم بننا ہے. انہوں نے کہا عالم بننے سے پہلے آدم بننا، انسان بننا، پھر عالم بننا. تو کہتے ہیں مجھے بہت برا لگا، لیکن انہوں نے کہا بیٹا میری بات سنو، میری اتنی عمر گزر گئی ہے، لوگ پتہ نہیں ہر چیز بنے ہوئے ہیں، کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی عالم بنا ہوا ہے، لیکن انسان نہیں. اصل پہلے یہ ہے کہ انسان بنے، آدم بنے. پھر انہوں نے کہا میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، اگر چاہتے ہو انسان بنو، آدم بنو، تو ہر کام کو اللہ کے لیے کرو، چاہے چھوٹا سا ہو چاہے بڑا سا. حتیٰ آپ کھانا بھی کھاؤ قربان اللہ، یا اللہ یہ تو نے حکم دیا تھا اور یہ کھانا کھا رہا ہوں تاکہ قوت پیدا کروں، اعمال انجام دوں، اپنے وظائف انجام دوں، بعنوان عبد اپنے وظائف انجام دوں. پانی پیو، سو، جو بھی کام کرو، جو بھی حلال کام کرو، اسے قربتاً اللہ سے اسے مزین کرو. اس طرح کی وصیت پیغمبر اسلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ابو ذر کو بھی تھی کہ کوئی بھی حتیٰ کھاؤ پیو بھی، حتیٰ سو بھی. تو یہ جو نیت ہے قربتاً اللہ کی، یہ جو ہم دل میں گفتگو کرتے ہیں، خدایا تیرے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے کمرے سے گھر سے اٹھ کے آ رہا ہوں دعا میں، تاکہ اجتماعی دعا میں ہم شریک ہوں، اپنے زمانے کے امام سے اظہار عقیدت کریں، تیری بارگاہ میں مولا کے ناصرین اور خدمت گزار ہونے کے لیے مل کر دعا کریں، خدایا تیری خاطر آ رہا ہوں. یہ نیت جو ہے اس دعا کے ثواب کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. آپ درس پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، درست سے آپ کو علمی استفادہ ہو رہا ہے، لیکن جب میں کہوں کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پروردگارہ تیری راہ میں مبلغ بنوں، بعنوان ایک عبد اپنے وظائف انجام دوں، ان علوم کو جو تو نے محمد وآل محمد کو عطا کیے ان کے نشر میں اپنا وظیفہ ادا کروں. تو اس نیت سے، یہ قربت کی نیت جو ہے، انسان درس پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ نیت جو ہے اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ صرف ہم درس نہیں پڑھ رہے بلکہ روحانی لقمے بھی لے رہے ہیں. درس صرف ہمارے کانوں تک نہیں، روح تک بھی اتر رہا ہے، چونکہ ہم اسے اپنے وظیفہ شرعی اور دینی الہی بھی سمجھ رہے ہیں. یہ چیزیں انسان کو روحانیت دیتی ہیں. عالم کے ساتھ روحانیت اور معنویت کیسے پیدا ہوتی؟ ان چیزوں سے پیدا ہوتی. آغاز نیت سے، نیت خیر. بعض دفعہ آدمی اتنا بڑا عالم نہیں بن پاتا لیکن ایک بہت بڑا الہی انسان بن جاتا ہے. اصل یہ ہے، لازمی نہیں ہے کہ اتنی کتابوں کا حافظ ہو، اسے لوگ علامہ فہامہ آیت اللہ کہیں، لازمی نہیں ہے. ایک ایسا انسان، ہمیشہ یہ نیت رکھا کریں کہ پروردگارہ مجھے ایک ایسا انسان بنا جس سے تیری ذات بھی مجھ سے راضی ہو اور میں تیری خلق کی خدمت کروں، میں اپنے وظائف انجام دوں. اب تو مجھے جو مرضی بنا دے. بعض دفعہ ایک چھوٹے چھوٹے پیش نماز اتنی بڑی خدمات علاقے میں کر لیتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے علامہ بھی ایسا ہے نا. یہ روحانیت ہے. یہ وہ ہے کہ اللہ اس سے کتنے کام لے رہا ہے، اور اللہ ہمیشہ ظرفیت کو دیکھ کر، اس کی اندرونی باطن کی پاکیزگی اور وسعت کو دیکھ کر اس سے کام لیتا ہے. بعض دفعہ آدمی بہت بڑا عالم ہوتا ہے لیکن اندر سے چھوٹا سا وجود ہوتا ہے، خدا اس سے کام نہیں لیتا. بعض دفعہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو لیکن اندر سے اتنا وسیع اس کا باطن ہوتا ہے، خدا اس سے بڑے بڑے کام لے رہا ہوتا ہے. لہٰذا باقی چیزیں مہم نہیں ہیں. انسان کتنا پڑھ سکے نہ سکے، ایت اللہ بنے نہ بنے، محقق بنے نہ بنے، خطیب بنے نہ بنے، وہ مہم نہیں ہے. ہو گیا نہ ہو، لیکن میں ایک اچھا الہی انسان بنوں، یہ مہم ہے. اب اپنے امور چھوڑ دو، توکلت علی اللہ، قل حسبی اللہ، چھوڑ دو. اب خدا آپ سے جو مرضی کام لینا چاہے. پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زمانے کے امام کے ناصر بنیں، ایسے سرباز بنیں کہ جن سے امام بھی راضی ہوں اور خدا بھی راضی. مولا امام زمان کی نگاہوں اور دعاؤں میں آئیں اور ان کے معارف کے نشر میں اپنا کردار ادا کریں. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عالم و عمل بننے کی توفیق عطا فرما. جو حاجتیں ہیں پروردگارہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدایا ہم سب کو امام زمان کی دعاؤں میں قرار دے، ان کی نگاہوں میں قرار دے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ اپنے سب مرحومین کے لیے، اس مدرسہ کے مرحومین کے لیے.